بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. اس نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا. وہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس ذات نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، حضور کی ازواج پر، آپ کی امت کے تمام اولیاء پر اللہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے اور آخرت میں ان صالحین کی سنگت عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں جمعۃ المبارک کے دن نازل ہونے والی برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے. ماہ میلاد شریف ہے، اسی مناسبت سے میلاد شریف کے حوالے سے ہی کچھ گزارشات پیش کرنے کا ارادہ ہے. اس کے لیے میں نے قرآن کریم برہان رشید کی سورہ آل عمران سے بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے. اس کے ترجمے اور مختصر سی تفسیر کے اندر کچھ معروضات ہیں. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا دنیا میں تشریف لانا
یہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ عموماً ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے جشن عید میلاد النبی۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں بے شمار چیزیں اس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو عید کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ اگرچہ اس کے جوابات علماء دیتے رہتے ہیں اور اس کے کئی جوابات ہیں، لیکن میں اس پہ چھوٹی سی ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کریم کا 7واں پارہ میرے سامنے ہے اور اس میں اللہ کریم جل جلالہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ طویل واقعہ کو صرف 1-2 منٹ میں ایک سوال کا جواب دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سوال سمجھ آ گیا آپ کو کہ پوچھا یہ جاتا ہے کہ عید جو ہمارے یہاں مشہور ہے وہ ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ ویسے تو جمعہ کا دن بھی اہل اسلام کے لیے حضور نے فرمایا عید کا ہی دن ہے۔ عید ایک لفظ ہے اور اس کو خوشی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم برہان رشید کے اندر یہ عید کا لفظ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہیں، اور اللہ نے آپ کو خاص عظمت عطا فرمائی کہ آپ کو روح اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور اللہ نے اپنی شان قدرت کے ساتھ بغیر باپ کے جناب سیدہ مریم کے شکم اطہر سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے کچھ لوگ آپ کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اگر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل فرمائے، دسترخوان ایسا ہو کہ جس کے اوپر کچھ پکا پکایا کھانا بھی موجود ہو، اور یہ قصہ کہانی نہیں، قرآن کا 7واں پارہ ہے، سورہ المائدہ کا آخری حصہ، آخری رکوع سے پہلا رکوع، اس میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم یہ دسترخوان جو مانگ رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کسی ذاتی مجبوری پہ یا ذاتی بنا پہ نہیں مانگ رہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ وہ دسترخوان ہمارے لیے نازل کرے تو ہم اس کا اور زیادہ شکر ادا کریں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کی، اسے قرآن نے اس انداز میں بیان کیا، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، جو دسترخوان قوم نے اپنے نبی سے مطالبہ کر کے مانگا تھا، اللہ کریم جل جلالہ نے وہ دسترخوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عطا فرمایا، اور وہ دسترخوان
آپ کے حواریوں نے اپنی آنکھوں سے آسمانوں سے آتا ہوا دیکھا بھی ہے، جسے بادل کے کچھ ٹکڑے اپنے اندر سمیٹ کے زمین کی طرف لا رہے ہیں۔ جب یہ دسترخوان زمین پہ آیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو اسے کھولے گا؟ حواریوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دعا سے اور آپ کے معجزے سے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو لہٰذا اس کو کھولیں گے بھی آپ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے بعد اس دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھایا جس کے اوپر کچھ پکا پکایا کھانا موجود ہے۔ اب اللہ کا حکم یہ تھا کہ اپنی امت سے، اپنی قوم سے یہ ارشاد فرمائیں کہ اس دسترخوان سے کھائیں۔ جب اس دسترخوان سے کوئی بندہ رزق اٹھا کے کھائے گا تو اللہ نے فرمایا اگر بیمار ہوگا تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیت سامنے ہے، 7واں پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان پکا پکایا کھانا لے کے آسمان سے زمین پہ آیا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا حکم سنایا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس سے رزق اٹھا کے کھائے، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ بھی آ کے کھائے، اللہ اس کی تنگ دستی کو دور کرے گا۔ اب یہ کھانے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، 7,000 کے قریب ہر روز ہر بندہ آ کے کھاتا ہے، رزق ختم نہیں ہوتا۔ 7,000 بندہ ہر روز کھانا کھاتا ہے، دسترخوان شام کو واپس جاتا ہے، صبح پھر واپس آ جاتا ہے۔ اب یہ سلسلہ کچھ دیر تک تو چلتا رہا۔ اب اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوم بتاؤ اب کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ دسترخوان ہے، پکا پکایا کھانا تھا، اللہ نے رزق عطا کیا، اللہ نے نعمت عطا کی۔ اب یہ دن ہمارے لیے ہے عید کا دن، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ کہنے لگے کہ اس دن کو ہم صرف ایک دن کے لیے نہیں، ساری زندگی آخری دم تک اس دن کو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عید کا دن منائیں گے۔ جناب عیسیٰ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آسمان سے اللہ نے ہمیں نعمت اس دن اتاری ہے، جس دن اللہ نے نعمت عطا کی وہ دن ہے جناب عیسیٰ کی امت کے لیے عید کا دن، وہ ہے دسترخوان جس پہ پکا پکایا کھانا تھا۔ جناب عیسیٰ کے امتی ساری زندگی آخری دم تک اس دن کو عید کے دن کے طور پہ مناتے رہے۔ کیوں؟ ان میں اللہ کی ایک نعمت کا نزول ہوا تھا۔ اب کسی سے مسئلہ نہیں پوچھنا کہ جشن عید میلاد النبی کیوں کہتے ہو، اسے عید کا نام کیوں دیتے ہو؟ بابا عید کا نام اس لیے دیتے ہیں اللہ نے ایک نعمت عطا کی جناب عیسیٰ کی امتیوں کو۔ حضرت عیسیٰ آخری دم تک اپنی امت کو حکم دیتے ہیں کہ تم نے عید کے دن کے طور پہ منانا ہے۔ اگر ایک نعمت ملے جناب عیسیٰ کی امت اس دن کو عید کے طور پہ مناتی ہے۔ 12 ربیع الاول اللہ نے کوئی ایک نعمت عطا نہیں کی، خزانہ قدرت میں جتنی بھی نعمتیں موجود تھیں ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ ہے، اللہ نے وہ ذات مصطفیٰ محبوب کے غلاموں کو عطا فرما دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ عید خوشی کو کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ لفظ قرآن میں موجود ہے، پروردگار دسترخوان دے، میں اپنے غلاموں کو حکم دوں گا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔
آخری دم تک اس دن کو عید کے نام پہ منایا جائے گا. کیوں؟ دسترخوان آیا تھا، رزق آیا تھا. امت مصطفیٰ کو 12 ربیع الاول کو اللہ نے رزق والا دسترخوان نہیں دیا، بلکہ 12 ربیع الاول کو جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو رزق عطا فرمایا ہے، اللہ نے وہ محبوب ہی اپنے بندوں کو عطا فرما دیا. قرآن کے الفاظ پڑھیں گے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا شانوں والا رسول بھیجا ہے. رسول کی شان یہ ہے کہ رسول خود اکیلے نہیں آئے، وہ قرآنی آیات ساتھ لے کے آئے اور قرآنی آیات پڑھ کے لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ اس محبوب کی شان ہے کہ محبوب صرف قرآن ہی نہیں پڑھتے بلکہ اپنی نگاہ رحمت اٹھاتے ہیں، ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیتے ہیں. محبوب کی شان یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، وہ لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں. جس نے ساری زندگی، جس کے آباء و اجداد نے، جس کے باپ دادا نے ساری زندگی سرداروں کی غلامی کی ہے، جب محبوب کی نگاہ رحمت اٹھتی ہے تو بلال کو عاشقوں کا امام بنا کے کعبے کی چھت پہ چڑھا کے اپنے غلاموں کو دیدار کروا رہے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ اگر میں اس کی تفسیر میں جاؤں گا تو زیادہ وقت لگے گا. محبوب کی شان یہ ہے کہ محبوب نگاہ رحمت اٹھاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں. اور جب محبوب لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، وہ بندے، قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ بندے، میں بڑا محتاط ہو کے ترجمہ کر رہا ہوں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ بندے جن کو محبوب کی نگاہ نے پاک کیا ہے، اس سے پہلے ان کا کوئی نام نہیں جانتا تھا. جب محبوب کی نگاہ رحمت اٹھی ہے، دور سے آنے والے سلمان فارسی کو بھی محبوب نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما دیا. وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں. اب قرآن کے لفظ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پہ ایک احسان کیا ہے. اب یہ احسان ہے مومنوں پہ. اگر آپ کی توجہ ہو، اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، کان بہت بڑی نعمت ہے. پورے انسان کا یہ پورا وجود، اس کے ایک ایک عضو پہ غور کریں تو بہت بڑی نعمت ہے. زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جمادات و نباتات، حیوانات اللہ نے انسان کے تابع کی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی. اللہ قرآن میں فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم ان نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے. اب پروردگار نے یہ ساری نعمتیں عطا کی، زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا، انسان کو وجود عطا کیا، آنکھ عطا کی، کان عطا کیے، سب کچھ عطا کیا. اللہ نے کوئی نعمت عطا کرنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پہ یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے. کارخانے قدرت میں صرف ایک نعمت ایسی نظر آتی ہے جس نعمت کو عطا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا لقد من اللہ، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے. پروردگار تو نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، کسی نعمت کا ذکر نہیں کیا، کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا. فرمایا میں نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں میں اس بات پہ قادر ہوں، عطا کر سکتا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر میری ذات ہے. یہ ساری نعمتیں انسان کو اللہ نے عطا فرمائی.
کبریا سے سزا دی ہے کائنات والوں غور کرو. کوئی بندہ کسی پہ جتنا بھی احسان کرے اپنا کاروبار دے سکتا ہے, جائیداد دے سکتا ہے, مال دے سکتا ہے, لیکن جس سے محبت کرتا ہے اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا. اللہ نے تم پہ احسان یہ کیا ہے کہ اس کے خزانے قدرت میں ایک ذات ہے جس سے کائنات سے بڑھ کے وہ محبت کرتا ہے, جسے وہ اپنا محبوب کہتا ہے, جس محبوب کے لیے اس نے کائنات کو وجود عطا کیا ہے. اللہ کا تم پہ یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ کے خزانے قدرت میں ایک ہی محبوب ہے, اللہ نے وہ بھی تم کو عطا فرما دیا. فرمایا اللہ کے خزانے قدرت میں ایک ہی ذات محبوب ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے وہ ذات محبوب بھی اپنے بندوں کو عطا فرما دی ہے. لقد من، اگر اس کے لفظوں پہ غور کریں نا تو اس کے لفظوں میں بھی بڑی تشریحات ہیں. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی کہ میں کسی زیادہ مضمون لمبا چھیڑوں اور بات آگے بڑھ جائے. اس بعث فیہم رسولا، اللہ نے فرمایا اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا شانوں والا رسول بھیجا ہے. یہ لفظ تھوڑا ذہن میں رکھ کے ذرا پیچھے پلٹیے. قرآن میں اللہ کریم نے نبیوں کے میلاد بیان کیے ہیں. میں نے گزارش کی تھی میلاد ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے دنیا میں آنا. اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میلاد بیان کیا ہے. اللہ نے قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کیا ہے. اللہ نے، آپ سبحان اللہ نہ بھی کہیں پھر بھی میں بات پوری کروں گا، اللہ نے قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کیا ہے. اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا ہے. اللہ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا ہے. اللہ کو اتنا پیار آیا ہے کہ اللہ نے صرف نبیوں کے میلاد بیان نہیں کیا بلکہ اللہ نے ایک نبی کی والدہ محترمہ سیدہ مریم کا میلاد بھی قرآن میں بیان فرمایا ہے. لفظوں کا ذمہ دار ہوں. اب میلاد بیان کرنا یہ کلام خدا بندی کے عین مطابق ہے. جس پروردگار نے جناب موسیٰ نبی کا میلاد قرآن میں بیان فرمایا ہے، جب اس کے محبوب نبی کا میلاد منبر پہ بیٹھ کے بیان ہوتا ہوگا تو پروردگار کو اپنے بندوں پہ کتنا کوئی پیار آتا ہوگا. اللہ نے قرآن میں نبیوں کا میلاد بیان کیا اور ادھر جب میلاد کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پہ احسان یہ کیا ہے کہ ان میں اپنا شانوں والا رسول بھیجا ہے. کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہوں گا. اذ بعث فیہم، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، ان میں اپنا شانوں والا رسول بھیجا ہے. ترجمہ تیسری دفعہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے. اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، ان میں اپنا شانوں والا رسول بھیجا ہے. اگر نہ سمجھ آئے تو سادہ لوگوں کے لیے صرف اتنا جملہ بولوں گا، اذ بعث فیہم رسولا. جملہ بہت پرانا ہے لیکن لطف آئے گا، ایمان کو تازگی نصیب ہوگی. اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، ان میں اپنا شانوں والا رسول بھیجا ہے. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ حضور آئے بھی مومنوں میں ہیں، حضور رہے بھی مومنوں میں ہیں، حضور اس وقت موجود بھی مومنوں میں ہیں. اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے. اب مسئلہ یہ بنتا ہے، چلے میں بات کمپلیٹ کروں، آخری جملے بڑی توجہ سے سننے والے ہیں. مسئلہ یہ بنتا ہے، پوچھا یہ جاتا ہے
سوشل میڈیا ہے اور ہر بندے کو حق حاصل ہے اپنا سوال کر سکتا ہے. سوال یہ ہے آپ میلاد مناتے ہیں، کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ کیا اہل بیت نے میلاد منایا ہے؟ کیا ازواج مطہرات نے میلاد منایا ہے؟ بڑی سادہ سی گفتگو ہے، دل میں جگہ دیجیے گا، ایمان تازہ بھی ہوگا اور بہت سے مسئلے حل ہوں گے. میلاد کہتے ہیں دنیا میں آنے کو. جب حضور کا میلاد ہوا تھا پہلا، جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت صحابہ نہیں تھے. میں بات کوئی نشے میں نہیں کر رہا، ٹھیک ٹھاک سمجھدار بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. جب حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت صحابہ نہیں تھے. صحابی تب بنا ہے جب حضور نے اعلان نبوت کیا ہے، اور وہ فرمایا ہے 40 سال کے بعد. لہذا یہ قصہ تو ہوا مکمل. البتہ یہ جو مسئلہ ہے صحابہ نے میلاد کی خوشی کی ہے کہ نہیں کی، ایک نہیں، 2 4 نہیں، سینکڑوں کتابیں اس پہ موجود ہیں کہ حضرت صدیق اکبر سے لے کے مولا علی تک، اور ہر صحابی کا یہ فرمان آپ کو ملے گا جو جلیل القدر صحابہ ہیں. حضرت صدیق اکبر نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے حضور کے میلاد کی خوشی میں 1 درہم خرچ کیا، اللہ قیامت کے دن اس کو نبیوں کی سنگت عطا فرمائے. میں ذمہ دار ہوں اپنے جملوں کا. میلاد کی خوشی کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو پہلا میلاد ہے جب حضور دنیا میں تشریف لائے، وہ میلاد کس نے منایا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اذ بعث فیہم رسولا، حضور مومنوں میں تشریف لائے ہیں. جنہوں نے سب سے پہلے میلاد کی خوشی کی تھی، جانے جگر آپ نے اپنی کتابوں میں انہیں مسلمان تسلیم ہی نہیں کیا. جی ہاں، جنہوں نے میلاد کی پہلی خوشی منائی ہے. چلے اگر برا نہ لگے تو میرا اپنا عقیدہ، آپ کا اپنا ذہن ہے. حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے. میلاد ہوا، حضور دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے میلاد کی خوشی کس نے منائی؟ مکے کی گلیوں میں سرداروں میں 2 مرد نظر آئیں گے. ایک سرکار کے دادا جناب عبد المطلب کی ذات پاک، دوسرے جناب حضرت ابو طالب کی ذات پاک. اب انہوں نے میلاد کی خوشی کیسے منائی؟ آپ نے کہا تھا اور آپ نے لوگوں کو بتایا تھا یہ خاندان بڑا غریب تھا، بڑی دور سے دائیاں آئی تھی، حضور کو کوئی لے کے نہیں گئی. بعد میں حلیمہ سعدیہ آئی تو لے کے گئی. جانے جگر بات یہ نہیں، دائیوں کی جرت ہی نہیں تھی حضور کو چھوڑ کے جاتی. قرآن میں اللہ فرماتا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ نبی پہ حرام کر دیا تھا کسی دائی کا دودھ نہیں پینا، صرف اپنی مائی کا پینا ہے. اب ان دائیوں کی جرت ہی نہیں تھی وہ حضور کو چھوڑ کے جاتی. یہ تو حضور کی کرم نوازی ہے کہ حضور نے جناب حلیمہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. دائیوں نے نہیں چھوڑا. اور جس خاندان کو تو نے کہا نا یہ غریب تھا، یتیم بچہ تھا، اس لیے چھوڑ کے گئے تھے، عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی. جب حضور کے والدین کا نکاح ہوا ہے نا، حضرت آمنہ پاک کا، حضرت عبداللہ پاک کا، میں ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں. حضرت عبد المطلب نے اپنے شہزادے حضور کے والد محترم، جن کو آپ کہتے ہیں نا غریب تھے، یتیم بچہ تھا اس لیے دائیاں چھوڑ گئی تھی، نہ جب حضور کے والدین کا نکاح ہوا تھا، سرکار عبد المطلب پاک نے بی بی آمنہ کو اپنے بیٹے کے نکاح کے بدلے میں حق مار کے طور پہ اس وقت 100 اونٹ اور 100 بکریاں حق مار کے طور پہ اپنی بہو کو عطا فرمائی ہیں.
جی ہاں، آج جب نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو بندے پوچھتے ہیں جناب شریعت کے مطابق لکھ دیں، شریعت کے مطابق لکھ دیں. وہ پہلے شریعت یاد نہیں آتی، ڈھول بھی بجیں گے، باجے بھی بجیں گے، پیسے اڑائے بھی جائیں گے، فضول خرچی بھی کی جائے گی، وہاں پہ میرج ہال سے باہر شریعت یاد نہیں. جب نکاح پڑھانے کا وقت آئے گا تو شرعی احکامات لکھ دیں، شرعی احکامات لکھیں. پھر حضور کے والدین کا نکاح ہوا تو حضرت عبدالمطلب پاک نے سیدہ آمنہ پاک کو حکمار کے لیے 100 اونٹ اور 100 بکریاں حکمار کے طور پہ عطا فرمائی ہیں. وہ غریب خاندان نہیں تھا، یتیموں کا لجپال ہے مصطفیٰ کی ذات، غریب پرور ہے میرے نبی کی ذات. کائنات رزق کھا رہی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ کھا رہی ہے. میں جملہ مکمل کر کے گفتگو کمپلیٹ کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ انہوں نے ان سے پوچھو نا جن کے گھر میں آئے ہیں، حضور جن کے گھر میں آئے ہیں انہوں نے میلاد کیسے منایا ہے. حضرت عبدالمطلب پاک خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، علماء سے آپ قصہ سنتے رہتے ہیں، مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں. حضرت عبدالمطلب پاک خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، بی بی شفا آتی ہیں، سرکار عبدالمطلب پاک خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے اب حضرت عبدالمطلب پاک دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھکی جا رہی ہے، جھکی جا رہی ہے، جھکی جا رہی ہے. میں پریشان تھا کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے آپ. میں پریشان تھا کعبے کی دیواروں کو ہوا کیا. تو کعبے کی دیواروں سے آواز ہی آنے لگی، بابا جی پریشان نہ ہو، یہ کعبہ ہے تو آمینہ کے گھر میں کعبے کا کعبہ آیا ہے، میں اس کو سلام محبت پیش کرنے جا رہا ہوں. تو یہ میلاد کا آخری جملہ. بابا جی سرکار خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، بی بی شفا آتی ہیں، آ کے پیغام سناتی ہیں. بی بی شفا کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. یہ دائی ہے اس وقت جو سیدہ آمنہ پاک کے پاس تشریف فرما تھی اس وقت. بی بی شفا کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. بابا جی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. پوچھا بیٹا کیوں آئے، کیسے آنا ہوا. بابا جی ذرا گھر میں جلدی جلدی تشریف لے کے آئے. ہوا کیا، سیدہ آمنہ کی گود میں ایک لال آیا ہے. اب آپ کو پتا ہے جب بیٹا اپنا فوت ہو جائے اور کچھ مہینوں کے بعد بیٹے کے ہاں بیٹے کی خوشی ملے تو دادے کی کیفیت کیا ہوگی. ابھی ظاہر حضور کو دیکھا نہیں، پوچھتے اچھا بی بی شفا یہ بتا وہ میرا پوتا کیسا ہے، دکھنے میں کیسا لگتا ہے، کس پہ گیا ہے. اب بی بی شفا نے جو بہت لمبا خطبہ پڑھا حضور کی شان میں، اس کو ظہوری کے انداز میں صرف 2 جملوں میں عرض کرتا ہوں. کہتی ہے بابا جی آپ میرے ساتھ نہیں چلتے، خود جا کے دیکھ نہیں لیتے. بابا جی آؤ تانوں نال لے جاواں میں، سونے دا مکڑا وکھاواں میں. اج کرما دا سورج چڑھیا ہے، ساڈے ویڑے او چن چڑھیا ہے جدا چن نے بھی کلمہ پڑھیا ہے. ساڈے ویڑے اج او چن چڑھیا ہے جدا چن نے بھی کلمہ پڑھیا ہے. آپ نے پوچھا تھا میلاد کیسے منائیں، جن کے گھر میں ہوا ہے نا پہلا میلاد، انہوں نے میلاد ایسے منایا ہے. سرکار سیرت حربیہ پڑھ کے دیکھیں، سرکار عبدالمطلب پاک نے حضور کی ولادت کی خوشی میں اونٹ ذبح کیے ہیں، اونٹ ذبح کیے ہیں. سرگودے روڈ پہ اگر ایک بریانی کی دیکھ پکے تو بندے بڑا اعتراض کر کے پوچھتے ہیں کہاں پہ لکھا ہے. سرکار عبدالمطلب نے 3 دن تک پورے مکے کو بلا کے رجا کے کھانا کھلایا ہے. جب کوئی پوچھتا تھا کہ کیا ہوا تو کہتے ہیں خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے.